بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے ابتدائی حصے میں دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی ہفتے میں برکت عطا فرما۔ ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکر کو روانہ کرتے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ کرتے تھے۔ فرماتے کہ وہ بھی جب بھی لشکر کو سامان دے کر نکلتے تو دن کے ابتدائی حصے میں نکلتے تھے۔ دن کے ابتدائی حصے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، اسی لیے آدمی صبح میں اٹھے، سویرے تہجد پڑھنے کی کوشش کری، اگر تہجد نہ پڑھ سکے تو فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد میں نہ سوئے، تجارت کسی مشغولے میں لگے، سب سے پہلے اشراق کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ صبح میں اٹھنا برکت ہے، صبح میں تجارت کرنا برکت ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے کہ رات کو تو اٹھنا تو چھوڑو، سو رہے بھی کم سے کم صبح کے قریب سو رہے، تو آدمی اٹھے گا کب؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے رات کو مکمل طریقے سے سونے کے لیے رات بنائی اللہ پاک نے، اور دن کو اللہ رب العزت نے روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ روزی بھی تلاش کرے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو محنتی بنایا۔ جو تجارت کرتا ہے آدمی، اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ حرکت کرتے رہنا چاہیے، تجارت میں لگے رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، دین کی محنت بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک چادر، ایک کٹورا ہے، آپ نے منگایا اور اس کو بیچا 2 درہم میں، بیچ کر آپ نے پیسے دیا، صحابی کو 1 درہم دیا اور کہا کہ یہ اپنے گھر میں راشن ڈالو اپنے اہل و عیال میں، اور 1 درہم دے کے فرمایا کہ جاؤ لکڑی اور کڑاڑی کا دستہ لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے کڑاڑی کو دستے میں لکڑی میں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا کہ جنگل کی طرف جاؤ اور خود کی روزی تلاش کرو، لکڑیاں توڑو، بیچو، 15 دن کے بعد میں آ کے مجھ سے ملو۔ تھوڑے دن کے بعد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، زندگی بہار ہو گئی، بہار میں آ گئی۔ اسی طریقے سے آدمی کو تجارت میں جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے جیسے اللہ کے نبی نے تجارت بتائی اس طریقے سے تجارت کرے۔ جب تجارت کرے تو نبی کے طریقوں والی تجارت کرے، خراب مال ہے تو اس کو خرابی بیان کر کر بیچے، اچھا مال ہے کوشش یہ رہے کہ اچھا مال بیچنے کی کوشش کرے، اور ناپ تول کے اندر زیادتی رکھے، کم نہ رکھے، کیونکہ کم رکھنے سے آخرت کے اندر پکڑ میں آتا ہے آدمی۔ اسلام نے کتنی پیاری تربیت عطا فرمائی کہ مال کو جھوٹ مت بول کر بیچو، مال کو صاف، اس کی برائی بیان کر، اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو عیب بیان کرو، عیب بتاؤ پھر بیچو۔ اگر اتفاق سے کوئی گراہک لے کر بھی چلا گیا، اسے پسند نہیں آ رہا، واپس بھی لا کے دیا، واپس بھی لیا کرو، کیونکہ بڑی فضیلتیں ہیں اس کے اندر۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہیں بھی تجارت کرتے ہیں تو تجارت کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا، ان کے معاملات سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ اس سے دین پھیلے، اس سے لوگوں میں اچھے اثرات پڑے، اس سے لوگ اچھے اثرات لے کر ایمان کی طرف آئے، اس طریقے سے تجارت کرتے تھے۔
آخرت کی تجارت کرتے تھے، دنیا کی تجارت کی اس میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔